اس لیے کہ اگر اس نے اپنا مال کو اپنے قبضے میں رکھ لیا پھر بھائی کو دیتا ہے تو بھائی کے لیے امداد ہوگا. آپ نے اس کے سپرد کبھی کیا نہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی بہن لینا ہی نہیں چاہتی ہے, بہن معاف کر دی ہے. کیا کبھی آپ نے سنا ہے اور ہم نے بھی نہیں سنا اب تک کہ کسی بھائی نے کہا ہو کہ ہم میراث نہیں لیں گے, اپنے ماں باپ کے مال و دولت کو نہیں لیں گے؟ بھائی تو کبھی نہیں کہتا. ایک بھائی دوسرے بھائی سے ایک اینٹ نہیں چھوڑتا, وہ اینٹ میں سے بھی آدھا کر لیتا ہے. لیکن جب بہن کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ بہن نے معاف کر دیا. بہن کو آپ نے دیا ہی نہیں تو معاف کیسے کرے گا؟ آپ اس کے قبضے میں دے دیتے, اس کے نام کر دیتے, پھر اگر بہن خوشی سے بھائی کو دے دے تو یہ لینا اس کے لیے جائز ہے. آپ نے اس کے نام بھی نہیں کیا, آپ نے اس کو پیسہ حوالے بھی نہیں کیا اور کہتے ہیں کہ بہن لینا نہیں چاہتے. تو یہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے. اس کا بھی اگر جب تک بہن معاف نہ کرے اس وقت تک یہ معاف نہیں ہوگا. اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت زور دیا کرتے تھے. حالانکہ حدیث کے بہت ساری حدیثیں ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میرے اوپر کسی کا حق ہے تو آج مجھ سے لے لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اوپر کسی کا حق ہے تو آج ہم سے مطالبہ کر لے, کل قیامت میں ہم سے مطالبہ نہ کرنا. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ نے ہمارے ساتھ یا نماز میں صف درست کرتے وقت یا جنگ میں صف درست کرتے وقت آپ نے ہمیں ایک چھڑی مارا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدلہ لے لو, تم بھی مار لو. تو صحابی نے کہا کہ نہیں, ہم ایسے نہیں ماریں گے, آپ نے ہمیں برہنہ مارا تھا, اس وقت ہمارے بدن پر کپڑا نہیں تھا, آپ اپنا کپڑا ہٹائے پھر ہم ماریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا, اس شخص سے کہا کہ تم مار لو. وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے چمٹ گئے اور بوسہ لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ, ہمیں تو یہی انتظار تھا کہ آپ کے بدن سے چمٹ کر بوسہ لے, ہمیں تو بدلہ لینا مقصد نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے بھی پتا چلتا ہے کہ بندے کا حقوق کتنا اہم ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے. اللہ کا حق ہے, اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں, نماز میں کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ چاہیں گے تو معاف ہو سکتا ہے. لیکن اگر بندہ نہ معاف کرے اس وقت تک اللہ نہیں معاف کرے گا. اسی طرح ایک اور صحابی ہے دجانہ رضی اللہ عنہ, وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں شریک رہتے تھے. اور کسی صحابی نے کہا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھا کرتے تھے اور لوگوں کو دین کی باتیں سکھایا کرتے تھے اور صحابہ سے پوچھتے تھے کہ آج کسی نے خواب دیکھا ہے, اگر دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر نکالتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر خواب دیکھتے اس کو بھی لوگوں کے سامنے بتاتے, اس کا تعبیر بھی نکالتے. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ ابو دجانہ, تم فجر میں شریک رہتے ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو سنتے نہیں ہو, فجر کی نماز پڑھ کر چل دیتے ہو. اور اس میں حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے. تو اس شخص نے کہا, بہت ہی سننے کے لائق ہے, اس شخص نے کہا کہ بات یہ ہے
کہ میرے گھر کے متصل میرے پڑوس میں ایک یہودی کا گھر ہے اور اس کے آنگن میں ایک کھجور کا درخت ہے اور وہ شاخیں ہمارے آنگن میں جھکی ہوئی ہے، اور میں اس لیے جلدی میں جاتا ہوں اور اس وقت کھجور پکے ہوئے ہیں اور گر بھی رہے ہیں، اور میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ جو اس کی کھجوریں ہیں ہمارے آنگن میں گرتا ہے اس کو چن کر اس شخص کے حوالے کر دے اور یہ کھجور ہمارے بچے نہ کھائے۔ اگر ہمارے بچے کھائیں گے اس کی حق تلفی ہوگی، اس کے حق کو مارنا ہوگا، کل قیامت میں اس کی وجہ سے ہم پھنس جائیں گے۔ اور یہ صحابی جتنا کھجور گرتا سب کو جمع کر کے اس یہودی کے گھر دے آتا، اور جب یہ معاملہ حضرت ابو بکر صدیق کو معلوم ہوا تو اس شخص نے اس یہودی کے پاس جا کر کہا کہ اے یہودی، تمہارے اس درخت کی قیمت کیا ہے؟ تم اس درخت کو کتنا میں بیچنا چاہتے ہو؟ تو اس نے بتایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خرید کر ابو دجانہ کو ہبہ کر دیے، ہدیہ کر دیے۔ یہ درخت خرید کر حضرت ابو دجانہ کو ہدیہ میں دے دیے۔